السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر، اور آج حالات ایک اور بھی ہیں کہ نارملی ہم صابر بھائی کے پاس بیٹھتے ہوتے تھے ایئر وائی کے اسٹوڈیو میں اور یہ ہمیں انٹرویو کرتے تھے، اور آج ہم ان کو انٹرویو کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وقت پلٹا کھا گیا ہے لیکن یہ بھی ہمیں انٹرویو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ آج صابر صاحب سے گپ شپ لگاتے ہیں سر، کیونکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، جو آپ بھی رپورٹ کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم دور بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ ویسے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو لوگ سچویشن میں ہوتے ہیں انہیں آپ جانتے ہیں کبھی چیز نظر صحیح طرح سے نہیں آتی، ہاں جی، جو باہر سے یا اوپر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ بڑا نظر آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بات کا آغاز کرتے صابر بھائی، یہ جو ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، جی ہاں، سکینڈلز آ رہے ہیں، ہاں جی، فائلیں بنتی تو رہتی ہیں، جی ہاں، اب صحافیوں کو تھمائی جا رہی ہیں، اور یہ وہ والی فائلیں نہیں ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ 30 سال کا تجربہ ہے، بلکہ اس سے شاید زیادہ ہی ہوگا صحافت کا، کہ کس طرح سے پورے کا پورا بنا بنایا مال جو ہے وہ سو کالڈ ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو، ایک تو ہمارے ارشد بھائی کی طرح ریئل تھے نا، دوسرے یہ جو سو کالڈ ہوتے ہیں جی ہاں، کالے نیلے چینلوں والے، ان کو تھمائے جاتے ہیں اور وہ پھر جناب اس کا ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں۔ بالکل۔ اب ایسی بات نہیں ہے کہ جتنے یہ حضرات ہیں یہ کوئی اتنے دودھ کے دھلے ہیں، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن یہ کتنی کوئی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے؟ ہواؤں کا رخ اس لیے شہزاد صاحب بدل رہا ہے کہ اگر تو یہ سسٹم کوئی ڈیلیور کر پاتا تو پھر تو یہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آتی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا اور وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہو سکا۔ نمبر ایک، عمران خان، پی ٹی آئی اور عوام یہ کرش نہیں ہو سکے، اور عمران خان اور عوام کا تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگلی جو حماقت وہ یہ ہوئی کہ یہ اتنے نااہل اور نکمے نکلے کہ تمام تر سپورٹ کے باوجود یہ 5واں بجٹ شہباز شریف صاحب نے پیش کیا، اور پاکستان کے میرا خیال ہے کہ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آپ نکال دیں تو یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو پانچ بجٹ پیش کر چکے ہیں جی، اور اس کے باوجود 5 بجٹ پیش کرنے کے باوجود، فل سپورٹ کے باوجود، اور فیلڈ مارشل کی جو بیکنگ ہے اس کے باوجود، میں صرف یہاں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ نصیب تو نواز شریف کو نہیں حاصل ہوا، نواز شریف صاحب کو بھی حاصل نہیں ہوا، 5 بجٹ وہ بھی پورے نہیں وہ بھی نہیں پیش کر، یہ شہباز شریف واحد وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ پورے کیے، اور شہباز شریف صاحب کو بڑے محنت کر کے لایا گیا۔ جی جی، اگلی بات یہ ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو نا لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سینگ پھنسا لیتے ہیں اور وہ ٹکر لے لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، لہٰذا تجربہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کا۔ شہباز شریف صاحب کا تجربہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کرنے کی بہت کوشش کی جی تھی، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ یہ باجوہ صاحب کے زمانے میں جب نواز شریف کو اتارا گیا اور دوسرے کو لایا گیا اپنے وہ عباسی صاحب کو، اس سے پہلے یہ آپشن موجود تھی، نامینیٹ ہو گئے تھے، شہباز شریف صاحب نامینیٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ تو پھر فیملی کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ نہیں وہ تو اصل میں دیکھیں نا، آپ کا بچہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے جوگا ہے، میاں صاحب کو پتا تھا کہ یہ جس دن آگے آ گیا میری سیاست کو یہ زیرو کر دے گا، جس طرح آپ نے دیکھ لی، تو وہ انہوں نے کر دیا۔ اب شہباز شریف صاحب جو جتنا بھی تھا وہ پنجاب میں تو وہ بہت ایک ہیروئزم تھا، اور وہ اب پتہ چلا کہ وہ ہیروئزم میڈیا کمپین کے ذریعے تھا۔ وہی کام انہوں نے مریم صاحبہ نے بھی کرنے کی کوشش کی کہ میڈیا میں اشتہار پھینکو، اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ سب کچھ۔ شہباز شریف صاحب جب مرکز میں آتے ہیں تو مرکز میں آپ کو پتہ ہے پھر لینا دینا پڑتا ہے اور ملک چلانا پڑتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ایکسپوز ہو گئے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے، اور ان سے اگلی غلطی یہ ہوئی کہ 2.5-3 سال کے بعد اگر یہ سسٹم آگے پیچھے ہو جاتا نا تو پھر بھی بھرم رہ جاتا، الیکشن ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی، جو پچھلے کرتے نے۔ اس دفعہ انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ نہیں، شہباز شریف صاحب سے ہی ہم نے کام لینا ہے، تو وہ اتنا کام لیا گیا کہ 5واں بجٹ پیش کرنے کے باوجود مہنگائی، بے روزگاری، غربت یہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، سرمایہ کاری مائنس ہو چکی ہے، یہ سارے جتنے بھی معاشی جو ہیں اعداد و شمار وہ سارے کے سارے نیگیٹو میں ہیں۔ اس کے بعد اگلا رہ جاتا ہے جی آپ کا ووٹ بینک آپ کا بالکل ختم ہو گیا، عمران خان کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے۔
اور وہ آٹومیٹکلی بڑھ رہا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اب وہ پریشر آ رہا ہے ادارے پہ، کیونکہ آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ سسٹم بھی وہ کب ایک ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت تک برداشت کرتا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ سسٹم بھی برداشت نہیں کر پا رہا، اور اب یہ انڈیویجول کا نہیں ہوگا. پہلے تو ضد چلتی رہی تھی ہمارے بگ باس کی کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ ویٹو کر دیتے تھے نا، ویٹو کر رہے تھے، ویٹو پہ ویٹو کیا جائے گا، نہیں یہ بھی کرش کر دیں. تو وہ کرش کر کر کے بھی دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اب معاملہ پہنچ گیا ہے آپ کا کشمیر تک. کشمیر میں بھی وہی آپ نے وہی پالیسی، پاور ڈاکٹرائن کہ بس کرش کر دو. اب اس میں وہاں پہ آ کے یہ بالکل بند ہو گئے ہیں. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ادھر ادھر ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بیچ میں پڑیں اور معاملات کو ٹھنڈا کریں، تو وہ ہو نہیں رہے. یہ سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اب اس سے جان چھڑوانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کی پاکستان کی معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن ان کی اپنی معیشت بالکل بہترین ہو گئی ہے. ان کی اپنی سرمایہ کاری بہترین ہو گئی ہے، کارخانے ان کے بہترین چل رہے ہیں، اور جو آئی پی پیز ہیں وہ بہترین بند، بجلی گھروں میں پیسے آ رہے ہیں. اپنی معیشت ان کی ٹھیک ہو گئی ہے، مطلب انسٹیٹیوشن اور ذاتی معیشت بہت ٹھیک ہو گئی ہے. جی ہاں، پاکستان کی نہیں ہو سکتی. پاکستان کی بالکل بالکل نہیں ہو. پاکستان کے عوام رول گئے ہیں. اب وہ جب حدت اور شدت جو آتی ہے جب ادارے کی طرف اور ایک اس میں، تو پھر اس وہاں پہ آ کے ایک ٹائم آتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی بس بہت ہو گئی. تو اس لیے وہ اندر سے جو پریشر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اب یہ ایک ہی راستہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ریئلٹی بھی ہے ان لوگوں کے بارے میں. یہ کوئی پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ پاناما میں غلط نام آ گیا تھا. اچھا، میں اسی بات پہ آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں جو فیکچولی بھی میرا خیال ہے آپ ہم سب میں سے بہتر جانتے ہیں. لیکن جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان کو ہٹا کر جس سے اس کو ریپلیس کیا وہ آپ کے سامنے ہے، شریف خاندان اور زرداری، جس کو انہوں نے پی ڈی ایم کہا. جی ہاں. اب آپ خود اس بات کے عینی گواہ ہیں، آپ نے اس وقت رپورٹنگ بھی کی، ساری پاناما کی کوریج سب سے زیادہ آپ لوگوں نے، ارشد شریف وغیرہ سب نے کی، جو فیکچول چیزیں ہوتی تھیں. اچھا، اس دوران آپ کو ذرا میں کہتے ہیں ریفریش کریں میموری کو، جو موسٹ کی ایویڈنس تھا پاناما کیس کے اندر جہاں پہ نواز شریف کی انوالومنٹ ہوتی تھی، وہ جے آئی ٹی کے ایم آئی کے بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ لے کر آئے. جی ہاں. اور یہ دنیا گواہ ہے کہ وہ یو اے ای سے وہ جو ڈاکومنٹ تھا جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہ لگے پہ نکالا، وہ ڈاکومنٹ ہمارے اس وقت کے ڈی جی ایم آئی لے کر آئے تھے، آصف منیر لے کر صاحب آئے تھے. اچھا، اب جب آپ ایسی چیز لاتے ہیں اور آپ اماراتیوں سے ملتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میری جو ایمریٹس کے سربراہ ہیں ان سے 2 دفعہ ملاقات کا اتفاق ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ، اور ایک دفعہ میں اسپیشل ایلچی کے طور پہ وہاں گیا تھا. خان صاحب کے ساتھ دونوں ملاقاتوں میں یقین جانیے کہ اگر ہماری 1 گھنٹے کی وہ بڑی ملاقات تھی، 1-on-1 بھی ان کی الگ ہوتی تھی، تو اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں سے 40-50 منٹ تو کم از کم اس سائیڈ نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ کس طرح سے ان کے کیا معاملات تھے اور انہوں نے کیا کیا چیزیں کی جس کی وجہ سے یو اے ای کے ان سے تعلقات بھی خراب ہوئے. اچھا، اب یہ سارا تناظر بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 2018 کا جو ہمارا ٹرپ تھا یو اے ای کا، اس میں اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی آصف منیر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اور مجھے اس پورے ٹرپ میں ماں سوائے شریف ایسے ہیں شریف ویسے ہیں کچھ سننے کے نہیں ملا اس کے سوا. اب یہ سارا بیک گراؤنڈ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ان سب کی حقیقت آپ جانتے تھے تو یہ کیوں، مطلب آج آنکھیں کھل رہی ہیں تو کیوں؟ اس وقت کیا تھا؟ کیا صرف بدلے کی آگ تھی عمران خان سے یا نہیں؟ بدلے کی آگ تو بعد میں آئی، پہلے تھا عہدہ. دیکھیں، یہ جو آپ نے سارا کیا، یہ خبر بھی اتفاق کی بات ہے، میں نے بریک کی تھی. میں لاہور تھا اور مجھے سورس نے یہ بتایا کہ جی سپریم کورٹ میں ایک ڈاکومنٹ سبمٹ ہو رہا ہے. اچھا. اور سپریم کورٹ میں بلکہ سبمٹ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈاکومنٹ رہ جائے، تو سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنے کے لیے وہ کئی ہاتھوں سے گزرتا ہے. جی جی.
کئی ہاتھوں سے گزر کے جی جی پھر بہت سارے لوگ اے اور آخر میں اے اور کے پاس آتا ہے، آپ بیچارہ سب سے نمانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں، اے او آر کے پاس آتا ہے. تو میرا ماشاء اللہ سے سپریم کورٹ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا تجربہ تھا. تو جیسے ہی وہ شام کو سبمٹ ہو گیا نا، تو میں لاہور میں تھا، تو انہوں نے کہا جی ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گیا، اور وہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ اس کے بعد بچنا محال ہے. تو میں نے لاہور اسٹوڈیو میں بھٹی صاحب کے پاس موجود تھا، وہیں سے ہم نے پروگرام کیا اور وہیں سے میں نے بیپر کروا دیا، اور پروگرام میں بھی آ کے وہ ساری بات بتا دی. اس کے بعد ایک کھلبلی مچ گئی، اور پھر اتنی کھلبلی مچی کہ ایک انہی کے نون لیگ کے ان کو اس وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ یوگنڈا کا سفیر بنائیں گے آپ کو. انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں. تو خیر ڈاکومنٹ لے کے آئے تھے ہمارے ڈی جی صاحب بھی ایم آئی کے، اور ان کے تعلقات بھی اچھے تھے. اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے یہ کنفرم بھی کیا بعد میں کہ جی یہ وہی لے کے آ رہے تھے. اور جنرل باجوہ کو اپروچ کیا جا رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے سے کہ جی یہ معاملات آپ ختم کریں، یہ بریگیڈیئر ایم آئی اور بریگیڈیئر آئی آئی کو نکال دیں، باقی ہم کورٹ کو سنبھال لیں گے. تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے، تو یہ میں نہیں دیکھ رہا جے آئی ٹی کو، تو اس لیے میں آپ نا پولیٹیکلی اس کو چیزوں کو مینیج کریں. اور کیونکہ پنگا انہوں نے خود لیا تھا. اگلی بات یہ ہے انہوں نے خود خط لکھا، انہوں نے خود خط لکھا اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب. تو وہ پڑھا رہا، انہوں نے پارٹ ہرڈ کیا، اور لنگر آن کرتے کرتے ان سے یہ کلین چٹ لینا چاہ رہے تھے. وہ کیس اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ کلین چٹ نہیں دے سکے. جانے سے پہلے وہ کیا کر گئے، جانے سے پہلے وہ کر گئے کیس کو کلوز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایسے سمجھیں جیسے سنا ہی نہیں گیا. پہلے تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ بتائیں چاہتے کیا ہیں، اور اس کے بعد اب جب وہاں پہ نئی لیڈرشپ آ گئی اور سپریم کورٹ میں معاملہ پھیلنا شروع ہو گیا، اسی دوران یہ ڈی جی صاحب لے کے آ گئے. تو اس وقت تک مجھے بھی یہی حیرانی ہے نا کہ ایک چیز آپ خود جانتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، یہ ساری کی ساری فیکچول چیزیں تھیں، آپ یکدم کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور انہوں نے پچھلے 30 سال سیاست میں کیا کاروبار کیا، ٹھیک ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایسی بات نہیں تھی، پاناما میں جن ذکر کیا تھا پراپرٹیز کا وہ نظر آ رہی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جناب یہ الزام لگا ہے اور یہ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری دنیا کو نظر آ رہے تھے. اور پھر غلطیاں انہوں نے خود کی، کیونکہ جعلی کیلبری فرونٹ لے آئے، جعلی قطری خط لے آئے، اور اس کے بعد جعلی قسم کی اسٹیٹمنٹس آ گئی. اور میں حیران ان وکیلوں بھی ہوتا ہوں جنہوں نے وہ سبمٹ کروایا تھا، وہ بھی ایک اور قصہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو اصل حیرانی یہی ہوتی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، پھر یہ سارے کا سارا کیسے ہوا. تو میرا خیال ہے کہ مقافات عمل ہے، اور شاید اسی لیے کیونکہ یہ ضرور نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے. اصل یہ پورے نظام کی بنیاد ہی بدنیتی پہ تھی. سر میں ایک آپ کو بتاؤں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ فوج میں میرٹ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں چیز، اور اب پتہ چلتا ہے میرٹ کے سوا سب کچھ ہے. اب جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا، جنرل باجوہ صاحب بھی مینوورنگ کر کے آرمی چیف بنے. مینوور کیا انہوں نے سسٹم کو، اور وہ بنے. لیکن اس میں صاحب بھائی اب چونکہ ہم اس طرف بات شروع کر چکی ہے، باقی ہم کرنٹ حالات پہ آتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ قصور میں سمجھتا ہوں، میں جنرلی سیاست دانتی نہیں کہوں گا لیکن نواز شریف کہوں گا. نواز شریف نے فوج کے اندر ہمیشہ میرٹ کو تہ کر کے آرمی چیف بنایا. سر نواز شریف جب سے آئے ہیں نا، آپ نے یہ بات صرف فوج کے اندر نہیں، جوڈیشری، ہر جگہ، میڈیا اور یہ پارلیمان، تینوں کو انہوں نے برائب کیا انہی کے زمانے میں. کیونکہ 85 میں آئے نا، پہلا فارورڈ بلاک جو ہے وہ پنجاب میں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. پہلا منظور محل اس کے سربراہ پیسے کے بل بوتے پہ.
صحافت کو 80s میں پرمٹ میر صاحب کو 100 کنال زمین دے دی. پرمٹ، پلاٹ اور پیسہ، ہاں یہ تینوں چیزیں میڈیا میں، یہ تینوں چیزیں ججز میں، جی. یہ تینوں چیزیں بیوروکریسی میں، یہ تینوں چیزیں آرمی میں جی. نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کروائی. اب یہ وہ جو جنرل جنجوا صاحب تھے آرمی چیف، جن کو گاڑی بی ایم ڈبلیو، بی ایم کا دیکھنا اتنی ہمت ہاں کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. قابل فروخت ہے، فروخت ہے. خریدی جا سکتی ہے. جی. وہ ایک دفعہ نہیں 2 اٹیمپٹ کی جی. بی ایم ڈبلیو کے، جناب آپ اس گاڑی میں کیوں آتے ہیں، یہ بی ایم ڈبلیو لیں. اس وقت بی ایم ڈبلیو پاکستان میں اکا دکا لوگوں کے پاس، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، آصف نواز جنجوا صاحب کو، کہ انہوں نے ڈگنیٹی کا مظاہرہ کیا، ہمت دکھائی، اور انہوں نے وہ گاڑی نہیں لی. اگر وہ چابی لے لیتے تو وہ ایک ٹریڈیشن بن جانی تھی. اچھا، اب میرا خیال ہے اس طرح کے اب فوجی نہیں بنتے، اب چائنا سے فوجی بن کے آتے ہیں کوئی، مطلب وہ لوگ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، دولت جو ہے نا، دولت یہ صرف پولیٹیشنز کی کمزوری نہیں ہے، اب تو سب کی کمزوری بن چکی ہے. پورے پاکستان کا سب کی کمزوری بن چکی ہے. جب آپ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے جوڈیشری میں چیف جسٹس اور ججز برابر ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ مراعات کے اعتبار سے، اور اندر بھی برابر ہیں سوائے اس کے کہ ایڈمنسٹریشن کے کچھ اختیارات. یہی سسٹم فوج میں بھی ہونا چاہیے. جی جی. کہ جب آرمی چیف ریٹائر ہو تو اس کی مراعات بھی وہی ہونی چاہیے جو لیفٹیننٹ جنرل کی ہوتی ہیں. نہیں، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آرمی چیف کا، اس پہ میں بڑا بات بھی کی، میں نے بڑے فوجیوں کو بھی انٹرویو کیا. سب سے بڑا ایشو جو ہے یہ ہے کہ فوج ایک واحد محکمہ بن چکا ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، لیکن اس میں ہر شخص کا ایون بعد از مرگ تک کا جو اختیار ہے وہ صرف ایک بندے کے پاس ہے، آرمی چیف کے پاس. آرمی چیف کے پاس ہے. جب تک وہ اختیار واپس منسٹری آف ڈیفنس میں نہیں آتا ہے، یہ نظام کی درستگی نہیں. آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ اب دیکھیے کور کمانڈرز کی جو وہ ایک بیٹھک ہوتی ہے، وہاں تصور تو یہ کیا جاتا ہے کہ کم از کم اندر بیٹھ کے تو دیکھیں، اگر آپ جنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں یا آپ کوئی اسٹریٹجی بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اگر مجھے آزادی نہیں ہے بات کرنے کی، مشورہ دینے کی. سر وہ ایک جھوٹا سچا فورم تھا، جی. جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر تھا. جی. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا فورم تھا، وہ اس لیے بنایا گیا تھا نا، 52 سال اس نے کام کیا، اور اس نے فروری 19 بھی ڈیل کیا، اس نے اگست بھی ڈیل کیا، اور اس نے اب بھی. وہ کیوں ختم کیا گیا؟ کیونکہ وہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وہ جب آپ حالت جنگ میں جاتے تھے تو کمان ان کے پاس چلی جاتی تھی، اور سامنے آپ کے ایئر چیف، آپ کے نیول چیف، آپ کے بری فوج کے، آپ کے اسٹریٹجک فورس کے، آپ کے ڈی جی ایم آئی، آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی، وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے. وہاں پہ اوپن ڈسکشن ہوتی تھی، اور اس میں ساروں کا ایک ایک ووٹ ہوتا تھا. کس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی. اب وہ ادارہ پورے کا پورا ختم کر دیا گیا. ایک طرف سے سپریم کورٹ ختم کی گئی، اس کے بعد وہ ادارہ ختم کر کے آپ نے 5 اسٹار خود بن کے اور سارے اختیارات خود لے لیے، تاکہ میرے ساتھ شرائیت والی کوئی چیز نہ ہو. اور وہ دفتر بھی ختم کر دیا. دفتر بھی ختم اس سیکریٹریٹ کا بھی ایک کام تھا نا، جو اسٹریٹجیکلی تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا تھا، وہ اسٹریٹجائز کرتا تھا، اس میں مختلف ذہن اور سوچیں آتی تھی. اب تو وہاں پہ ایک ذہن آ گیا، ون مین شو آ گیا. اب ون مین شو، اچھا وہ بھی مصروف ہیں آج کل، اس میں ہم بعد میں آئیں گے. وہ تو اس کی وجہ ہے، فورن ڈپلومیسی کر رہے ہیں. دیکھیں نا سر، ایک آدمی کیا کیا کرے گا. ایک آدمی کیا کیا کرے گا. ایک آدمی اس کو بحریہ کو بھی دیکھے گا، فضائیہ کو بھی دیکھے گا، اسٹریٹجی کو بھی دیکھے گا. بحریہ سے شاعر کی مراد بحریہ جو نیوی ہے، نیوی ویسے تو بحریہ کو بھی دیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھیں گے. تو وہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے دیکھے نا، سپریم کورٹ کا ایک سسٹم بنایا آئین میں، جو کہ بلڈوز کر دیا گیا. وہاں پہ بھی ایک ادارہ جاتی اپروچ. آپ پارلیمان میں آ جائیں، پرائم منسٹر، اس کے اوپر چیکس بھی، اور پھر اس میں بھی ادارہ جاتی سوچ. کیبنٹ ہے، کتنے اختیارات ہیں. آپ خود رہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کے کتنے ہیں جی ویٹو پاور کر سکتا ہے، اپنا یوز کر سکتا ہے. بہت ریئر. کیبنٹ میں اگر 10 وزیر ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو وزیر اعظم کو سننا پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد یہ کام کیا گیا، اس کے بعد تو بالکل ختم کر دیا گیا. اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ
بعد از مرگ یعنی کہ قبر بھی ان کے کنٹرول میں ہے، کنٹرول میں تو یہ چیز یہ ختم کرنی آپ کی پڑے، بیوہ کے وہ میڈیکل الاؤنسز پینشن سب بند کر سکتے ہیں. بند کر سکتے. اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں صاحب بھائی. دیکھیں ابھی تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نظام کے اندر عوام کا رخ بھی بدل رہا ہے، وہ نیت شوق بھی بھر گئی ہے. اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا آگے کا راستہ جو ہے وہ پھر سے کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کا ہے، یا پھر جس کے اوپر کچھ لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے یا شاید بات کی جا رہی ہے، اب اس میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک بھی ہے. اب کوشچن مارک یہ ہے کہ عمران خان سے کیا بات کریں گے؟ ابھی کچھ روز قبل آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی فیملی کی جب ملاقاتیں بحال ہوئی تو اس شرط پہ ہوئی کہ وہ باہر آ کر بات نہیں کریں گے. پھر ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی. اس پھر لاسٹ ملاقات کا حوال جو 2-3 لوگوں کی توسط سے، ان کی فیملی کی توسط سے باہر آیا، اور اب تو انہوں نے شاید کورٹ میں بھی فائل کر دیا، کہ جو یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ جو ہرگز سیاسی خاتون نہیں، نہ ان کا سیاست سے تعلق ہے، ان لائک مریم وہ کوئی پارٹی کی آفس ہولڈر نہیں ہے، کبھی کوئی انہوں نے سیاسی بیان نہیں جاری کیا، کچھ بھی. انہیں صرف اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے کہ عمران خان کی بیوی ہے، اس کو اذیت دو تو عمران خان کو اذیت. 3 کردار جیلوں میں ہیں جی. جی 3، بشرا بی بی، عمران خان اور جنرل فیض. جی. اور تینوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا اور مجھے کیوں نہیں بچایا، تو یہ تھا. تو اب سر یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ ایک شخص کو، اس کی بیوی تک کو آپ ایذا دے رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں. وہ جو بھی دوسرا معاملہ سامنے آیا کہ ان کے سیل کے باہر کوئی اوپن سیوریج ہے، مطلب کسی بھی مطلب انسان کے لیے تو وہ اور چیز ہوتی ہے، خاتون کو تو وہ اور زیادہ چیز وہ کرتی ہے. ان کا وزن بھی میں نے سنا ہے 15 سے 20 کلو کم ہو گیا ہے. اب اس حالات میں کیا ایسے کوئی چیزیں ہیں کہ کوئی جا کے عمران خان سے بات کر سکتا ہے؟ کسی کو اس قابل چھوڑا گیا ہے؟ دیکھیں ہم 3 مثالیں لے لیتے ہیں، زیادہ نہیں. ایک ہے جنرل ضیاء صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی کو کرش کرنے میں 11 سال لگائے. جی. محترمہ بے نظیر بھٹو انہی کے دور میں واپس آئیں، جی. اور ضیاء صاحب اگر زندہ رہتے تو انہی کے دور میں انہوں نے پرائم منسٹر بھی بن جانا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ضیاء صاحب نہیں روک سکے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک ہے کہ آپ کی یوٹیلائزیشن جو ہے امریکہ کی وہ پوری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے جی. جو کچھ آپ نے ڈیلیور کرنا تھا اور جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ ٹاسک پورا ہو گیا تھا افغانستان والا. تو جب وہ ٹائم آیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آ گئیں، اور ادھر سے الیکشن ہو گئے تھے، محمد خان جنیجو صاحب آ گئے تھے. تو ضیاء صاحب نہیں روک سکے، ضیاء صاحب کے ان کے استقبال کو نہیں روک سکے، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو نہیں روک سکے. اور پھر جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جیتنا ہی جیتنا تھا. تو اس سے پہلے وہ حادثہ ہو گیا C-130 کا. تو اگلی مثال ہے پرویز مشرف صاحب کی. پرویز مشرف صاحب نے ان کو سب کو فارغ کیا تھا، اور انہی کا طیارہ اغوا ہوا تھا ہائی جیکنگ میں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہی نواز شریف صاحب بھی واپس آئے، جی. اور محترمہ بھی واپس انہی کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اسلم بیگ صاحب آئے. اسلم بیگ صاحب نے کیا کہا کہ وہ ہم نے نہیں کیا، وہ جس بندے نے کیا وہ جا چکے، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی ہوا نا جی. اور پھر ان کو تمغہ جمہوریت بھی دیا محترمہ نے. اس کے بعد آگے آ جائیں نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کے ساتھ محترمہ بے نظیر کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مشرف صاحب نے کیا، ہم نے نہیں کیا. کیانی صاحب نے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا. یہاں تک کہ میں آپ کو، کیونکہ ہم اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے رہے، جس دن پرویز مشرف صاحب کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہوا نا جی، تو نیچے سے چٹھیاں جاتی تھیں آرمی چیف جنرل کیانی صاحب کو کہ سر یہ ہوتا جا رہا ہے معاملہ، تو کسی وقت بھی مشرف صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو جو فائل جاتی تھی اپروول کے لیے وہ وہیں رہ جاتی تھی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. پھر جنرل مشرف صاحب نے خود مجھے بتایا، میں اور بھٹی صاحب ہم تھے، ہمیں بتایا وہ پروگرام آن ایئر نہیں ہو سکا اس وقت. آپ یہ دیکھیں نا، ہم دبئی گئے میں اور بھٹی صاحب، اور PSL ہو رہا تھا. جنرل صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا آ جائیں. ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تو ہم نے کہا جی آن دا ریکارڈ نہ کر لیں، انہوں نے کہا کر لیں. تو اس وقت تک وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا.
تو انہوں نے کہا کہ جس دن میں نے چھڑی دی کیانی صاحب کو، اس کے بعد میرا فون کوئی نہیں انہوں نے اٹینڈ کیا، نیور ایور. اور انہوں نے کہا کہ پھر ایک دن مجھے ظاہر ہے وہ اسٹاف افسر نے بتایا، انہوں نے کہا سر آپ نہ کیا کریں کال، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. یہ کیانی صاحب کے اسٹاف افسر نے کہا؟ ہاں کیانی صاحب کے اسٹاف افسر، جنرل مشرف کو کہا، جو کہ ایک بریگیڈیئر ہوتا ہے. جی. انہوں نے کہا سر آپ فون نہ کیا کریں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ اب یہ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت بھی، اس سے تو کئی گنا زیادہ یہ پچھلے 4 سالوں میں ہو چکا ہے. جی جی ٹھیک ہے. پورا ٹینیور جنرل صاحب کا ختم ہو گیا صرف انتقام کے چکر میں. جی. اور رزلٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ملبہ انہی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ادارے کی طرف سے. ہاں ادارے کی طرف سے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ جی یہ ادارے کی سوچ نہیں تھی، یہ ایک شخص کی سوچ تھی. اور اس لیے اب ہم آگے بڑھیں. تو یہ آگے بڑھیں. جی. یہ ہونا ہے، یہ آج ہو جائے، یہ 6 مہینے بعد ہو جائے، یہ سال بعد ہو جائے، جب بھی ہونا ہے یہ ہونا ہے. لیکن اس میں یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو ہوگا، لیکن اگر عمران خان کو اپروچ کی جاتی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا عمران خان اس... سر میں آپ کو بتاؤں، اب تک کی جو معلومات ہیں، اب تک عمران خان صاحب نے کبھی بھی فوج پہ حملہ نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے تو کیا آرمی چیف کا تیار ہی اغوا کروا لیا تھا نا. جی ٹھیک ہے نا. تو عمران خان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اور وہ جو برطرفی کی خبر تھی وہ بھی فیک تھی. ان کو کئی دفعہ نہیں، بلکہ ان کے اوپر سب سے بڑا الزام لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے باجوے کو نکال کیوں نہیں دیا؟ آپ کا تو جمہوری حق. ٹھیک ہے، نکال کیوں نہیں دیا؟ پھر عمران خان صاحب پہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ندیم انجم کو کیوں اپروو کیا؟ آپ کسی اور کو کر لیتے. یہ بھی ان پہ الزام ہے کہ آپ نے تو اپنے خود. تو بھائی یہی بات ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں نا، مجھے ہٹایا. تو ISI جنرل فیض کو DG لگوایا جنرل باجوہ صاحب نے، اور ہٹایا. ہاں جی ٹھیک ہے. نہیں میں تو آئی وٹنس ہوں کہ جس وقت ان کو ہٹایا گیا اور ہٹانے کے بعد اس رات کو مجھے جنرل صاحب نے خود فون کیا اس صبح کہ کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے، عمران خان سے میری بات کروائیے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ DG ISI مجھے کیوں کہہ رہا ہے، میں تو ایک چھوٹا سا مشیر ہوں. خیر میں نے کوشش کی، MS سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو گھر سے باہر کھڑا کیا ہوا ہے، آج تو میں PM سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ موڈ میں نہیں ہے. خیر بڑی ہم نے کوشش کی، بات نہیں ہو سکی. یہ بات ہے ویکینڈ کی جب ان کو ہٹایا گیا. سوموار کو جب پرائم منسٹر آئے آفس میں تو یہ روٹین ہوتی تھی کہ صبح ان کو پرنسپل سیکرٹری اور میں ریسیو کرتے تھے، اور صبح کی بریفنگ ایک ہوتی تھی پرائم منسٹر کی. یہ ڈیلی ہماری روٹین رہی 3 سال 3.5 سال. تو اس میں آتے ساتھ ہی میں نے خان صاحب کو جو پہلی بات کی، میں نے کہا سر یہ آپ نے کیا کیا ویکینڈ پہ؟ آپ نے تو نواز شریف والا کام کر دی. تو کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جی نواز شریف بھی یہی کرتا تھا کہ لوگوں کو کھڑے کھڑے فوج کے جرنیلوں کو کرتا تھا، تو یہ کوئی چیزیں اچھی نہیں جاتی. میں نے تو اس کانٹیکسٹ میں بات کی. خان صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا میں نے اس لیے تم سب لوگوں کے فون نہیں سنے تھے. لیکن جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی اس کے بعد، تو وہ تو عمران خان نے نہیں نکالا عاصم منیر کو. نہیں نکالا. عاصم منیر کو تو جنرل باجوہ نے نکالا، اور جنرل باجوہ ہی فیض کو دوبارہ دیکھیں. جنرل فیض جو تھے یا جنرل باجوہ جو تھے، یہ عاصم منیر تھے، یہ دونوں جنرل باجوہ کے ٹرسٹ وردی لوگ تھے. جنرل باجوہ ان کو جانتا تھا. جنرل فیض اور باجوہ کا تعلق بہت پرانا تھا فوج کے اندر بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی وہی انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا. اور جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی سوچ یہی دی جا رہی تھی کہ انہوں نے کل آرمی چیف بننا ہے. عمران خان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جب آرمی چیف نیا بننے کی بات آئے گی تو اس وقت دیکھ لیں گے جو آپشنز اویلیبل ہوں گی. ہم لوگ سیاسی طور پہ خان صاحب کو جا کے ریکمینڈ کرتے تھے. جنرل فیض نے 3 دفعہ مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو کنونس کریں کہ مجھے واپس جانے دیں فوج میں، میری پوزیشن بہت کنٹروورشل ہو رہی ہے. یہ فیض صاحب نے ہمارے 7-8 لوگوں کو، جن کا میں آئی وٹنس ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، کہ ان کو کہا کہ یار یہ آرمی چیف چاہتے ہیں کہ میں فوج میں واپس چلا جاؤں. ہاں جی. آرمی چیف یہ چاہتے ہیں کہ نیا آج. اچھا اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ندیم انجم کا نام بعد میں پرپوز ہوتا ہے.
جنرل باجوہ پہلے خان صاحب کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کوئی بھی نیا آرمی چیف چن لیں, ڈی جی آئی سے چن لیں. خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا, یار میں کیوں مطلب چنوں, آئی ایم فائن ود دا کرنٹ ون. اس وقت ہماری ٹرانزیشن ہو رہی تھی آج دیکھ لیں کہ آپ نے اس وقت جو ڈسرپشن کی, آج آپ کا ایک ایسا ملک جس کے پیچھے آپ نے اپنا ملک تباہ کر لیا, 30 سال ایک جنگ میں شامل ہو, 40 سال, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہ ہمارا دشمن, ہم اس کے دشمن. وہ ہمارے ہاں بمباری کر رہا ہے, ہم اس کے ہاں بمباری کر رہے ہیں. کس لیے کہ اس وقت ہم نے ایک ایسے آدمی کی بات نہیں سنی جو آپ کو کوئی عقل کی بات دینے کی کوشش کر رہا تھا. بہرحال یہ تو ایک ہمارا بڑا لمبا ٹاپک ہے, آپ کچھ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ فون آیا جی کہ میری بات کروا دیں, تو جن عاصم منیر صاحب کرنا چاہ رہے تھے. جی عاصم منیر صاحب, عاصم منیر صاحب کا اتفاق یہ ہوا کہ جس صبح یہ ٹرمینیشن ہوئی یا ٹرانسفر ہوا, اس سے ایک راز قبل میں اور علی زیدی اور جنرل عاصم منیر ہم نے ڈنر اکٹھے کیا. ہماری بڑی لمبی ایک میٹنگ ہوئی, ڈسکشن ہوئی, جس میں پہلے فہمیدہ مرزا اور ان کے صاحبزادے تھا, آئی تھنک حسنین ان کا نام تھا, وہ بھی تھے. پھر وہ چلے گئے, پھر ہمارا ڈنر تھا. ڈنر کے بعد ہم بہت دیر تک ساتھ بیٹھے رہے, مختلف ایشوز کے اوپر بات ہوتی رہی, کراچی کے اوپر بات ہوتی رہی. علی زیدی آپ کو پتہ ہے وہ ایک بات شروع کر دے تو پھر کافی ٹائم لگاتے. رات بہت دیر گئے تک وہ گفتگو رہی, اور اس کے بعد آئی تھنک کوئی 11 یا 12 بجے ہم لوگ ڈسپرس آف ہوئے. صبح میں اس دن اپنے بچوں کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کو رائڈنگ کے لیے لے گیا تھا, تو وہاں پہ مجھے فون آتا ہے جنرل صاحب کا, اور یہ فون آتا ہے ان کے اپنے موبائل سے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار میری پرائم منسٹر سے بات کروائیں. تو میں نے کہا سر وہ تو کال کرو انہوں نے, موبائل پی ایم تو آپ کو تو موبائل آپ کے پاس اتارو. کہتے نہیں رابطہ نہیں ہو رہا, میں نے ایم ایس کو بھی ٹرائی کیا ہے, آپ بات کریں, کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ باقاعدہ انہوں نے کہا. میں نے کہا جی میں آپ کی کوشش کرتا ہوں. میں نے سب سے پہلے تو فون کیا نا, ہم بھی تو پورا پہلے دیکھتے ہیں, پہلے میں نے اے ڈی سی کو فون کیا کہ بھائی پوزیشن کدھر ہے, پی ایم کدھر ہے. انہوں نے کہا جی پی ایم گھر میں. میں نے کہا آپ کی طرف سے, کہا جی ہم دیوڑی میں ہم باہر ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آج پی ایم کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں نے کہا خیر. تو اس سے میں نے نہیں پوچھا, پھر میں نے ایم ایس کو فون کیا. ایم ایس کو میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی بات کرنا چاہ رہے ہیں پی ایم سے, اور پی ایم اچھا میں نے خان صاحب کو بھی بائی دا وے میسیج بھی کیا اور فون بھی کیا, ان کا جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں نے جب ایم ایس کو کہا تو ایم ایس نے کہا کہ جی میں تو سر پچھلے 4 گھنٹوں سے کوشش کر رہا ہوں ڈی جی آئی کی بات کریں. ظاہری بات ہے ایم ایس تو بندے ان کا ہوتا ہے, لیکن پی ایم نہیں لے رہے. آپ اس طرح کریں کہ ایس پی ایم سے بھی بات کریں. میں نے ان سے بات نہیں کی. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے اعظم خان کو فون کیا. اعظم خان نے کہا کہ یار یہ تو میں نہیں دیکھتا, ایم ایس کو کہو. میں نے کہا جی ایم ایس سے بھی ٹرائی کر چکا ہوں, ڈی جی آئی کا بھی فون آیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہوا ہے. یہ بات چیت نہ کرنے والا سلسلہ مجھے کو مناسب نہیں لگ رہا, آپ کو انٹروین کرنا چاہیے. تو اعظم خان نے کہا یار ویکینڈ ہے, تم کیوں اپنا ویکینڈ خراب کرتے ہو, میرا بھی خراب کرتے ہو. اگر وہ فون نہیں اٹھا رہا پرائم منسٹر تو اس کا مطلب ہے ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. میں نے کہا چلیں بہرحال ہم مشیر کا کہا ہمیں مشورہ دینا, ہم نے تو آپ کو دے دیا. پھر میں نے ان کو کال بیک کی اور میں نے بتایا جی میں کوشش کر رہا ہوں, نہیں ہوئی. سیم ریکویسٹ انہوں نے اسی دن علی زیدی کو بھی کی. پھر میری علی زیدی سے بات ہوئی, ہم دونوں نے آپس میں نوٹ شیئر کیے. اس نے بھی کہا کہ میں ٹرائی کر رہا ہوں, باس فون نہیں اٹھا رہے, یعنی کہ پی ایم فون نہیں اٹھا. تو یہ اس وقت پورا وہ ہوتا رہا. یہ تو بعد میں چیزیں گھڑی گئی نا کہ جناب یہ وجہ تھی اور وہ وجہ تھی. وہ بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے ان کے حصے کا, دیکھیں سچ ہمیشہ آدھا ہوتا ہے. ہاں جی, آپ کا سچ ہے, میرا سچ ہے, آپ کا آدھا سچ اور میرا آدھا سچ مل کے شاید کبھی پورا سچ بناتا ہے. پچھلے 4 سال تو عاصم منیر صاحب کو اپنا آدھا سچ کہنے کا بہت موقع ملا, اس میں انہوں نے جو بولا وہ بول دیا. اب دنیا کو انتظار کرنا چاہیے, عمران خان ایک دن آ کے جب بتائے گا کہ عاصم منیر صاحب کو کیوں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا, میرا خیال ہے اس دن یہ کہانی پوری ہوگی. اس کی بہت ساری باتیں مجھے معلوم ہیں, لیکن میرا خیال ہے مناسب یہ ہے کہ یہ بات خان صاحب ہی پبلکلی آ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا میں آخر میں نا ایک چیز اور تھوڑی سی ٹچ کرنا چاہتا ہوں کنکلوڈ کرنے سے پہلے, کیونکہ ہماری گفتگو کافی لمبی ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ سر یہ بتائیے کہ یہ اس وقت ہمارے نظام میں آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ ہوم ڈیلیوری 0 ہے.
نہ اکانومی میں ہے. SFIC بنے بھی 4 سال ہو چلے ہیں, وہ تو ختم ہو گئی, زیرو. اس کے بعد آپ کی جو جسے کہنا چاہیے تھا صاف شفاف, زیرو. خود بلا کے اپنے دفتروں میں وزیروں کے کرپشن کے اور اربوں روپے کے کرپشن کے. اب خود کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو فرا گوگی کا نام گھڑا تھا اس سے 100 گنا کرپٹ جو ہے وہ ایک نہیں 10 عورتیں لاہور میں آپریٹ کر رہی ہیں اور ساری فرنٹ وومن ہیں. مطلب یہاں تک کی باتیں کی جا رہی, سب کچھ آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب کتنا عرصہ ہم یہ بیچ پائیں گے کہ جناب ہم نے عالمی سطح پہ بڑے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور ہم جناب ہمارا JD وینس بھی بہت نام لیتا ہے اور ٹرمپ بھی بہت نام لیتا ہے, بٹ یہ کس طرح سے ایک پاکستانی کے یا پاکستان کے حالات میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ اس میں ایک آخری چیز ایڈ کر دیتا ہوں. محمد حنیف صاحب پنجابی میں ولاگ بھی کرتے ہیں, انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہماری فوج نے اللہ کے فضل سے جب بھی کسی جنگ میں حصہ لیا ہے تو پیسے کمائے. ظاہر بات ہے جنگ میں آپ جاتے ہیں, افغانستان کی جنگ میں پیسے ملے, بعد میں دوسری وار آن ٹیرر میں پیسے ملے, اور کوئی جنگ ہوتی ہے میں پیسے ملتے ہیں. انہوں نے کہا اب پاکستان کی فوج نے صلح کرانے کا کام پکڑ لیا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ صلح کرانے کے پیسے کوئی نہیں ملتے کیونکہ ابھی تک اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے. تو یہ کس طرف جائے گا, مطلب کیا اس میں سے آؤٹ کم ہے؟ سر ہم اس کو اسی سوال کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں. دیکھیں میں ذاتی طور پہ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب اتنی بڑی عالمی ضرورت نہیں ہے جتنے ضیاء الحق صاحب تھے آف کورس, اور جتنے پرویز مشرف صاحب تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور جتنے تعلقات جنرل ضیاء صاحب کے تھے اور جنرل مشرف کے تھے, ویسٹ کے ساتھ بھی اور عربوں کے ساتھ بھی. اور سوری ٹو ایڈ, اس زمانے کے امریکہ کے صدور زیادہ ڈیپینڈیبل اور ریلائبل تھے. جی ہاں, ادھر تو پل میں بدل جاتا ہے بندہ, پل میں بدل جاتا ہے. تو جنرل عاصم منیر صاحب, جنرل ضیاء صاحب اور جنرل مشرف صاحب کی ضرورت سے کہیں کم ضرورت ہے ان کی. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل عارضی فیز ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہاں تک معاملہ نہیں پہنچے گا. ایران امریکہ کی جو یہ صلح کروانے کی کوشش کی گئی, پتہ چلا کہ اصل پارٹی جو ہے وہ قطر تھی. فوٹو سیشن ہمارا ہوتا رہا, پیغام رسانی ہوتی رہی. اب JD وینس اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا براہ راست کانٹیکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, تو اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے ہمارے پیغام صحیح پہنچے, کتنی اس میں ملاوٹ تھی, اور ہمیں جو پیغامات آئے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ ہمیں جو پیغام موصول ہوئے وہ ایران نے کتنے کیا کہا تھا اور ہم تک کیا پہنچا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ لمبا چلنے والا ہے سلسلہ. نہیں, ہماری تو دیکھیں اس میں ہم تو ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ ہماری نیک تمنائیں بھی ہیں, خواہشیں بھی ہیں, امن قائم ہو جائے سے اچھی چیز نہیں. سر امن کا کون دشمن ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ عالمی سطح پہ عالمی پلیئرز کے آپ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امن کے دائی بنے ہوئے ہیں, اور گھر میں آپ نے چھوٹے سے صحافی کو نہیں چھوڑتے. آپ سہراب برکت, احمد فرحات, کسی کو نہیں, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے صحافیوں کو آپ نے, آج وہ رضی طاہر کو پھر اریسٹ کر دیا. رضی طاہر کو آپ, سر یہ فرسٹ ٹائم ہے کیونکہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ بڑی عجیب و غریب بات. عمر قید کی سزا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, صنم جاوید, فلک جاوید, ایمان مزاری, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, ماہرنگ بلوچ اور ماہرنگ بلوچ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ ابھی اور انہوں نے کرنا ہے. تو یہ جو کام کیا ہے نا, اور پھر کشمیر میں آپ سر کشمیر کا تو ہم کچھ دکھا ہی نہیں رہے. کشمیر کا ہم دکھا ہی نہیں رہے. وہاں پہ روزانہ ہر روز ہر شہر میں خواتین, بچے, بچیاں سفید پرچم لے کے نکلتے ہیں, جو ہم نہیں دکھا رہے. یہ ایک ایسا وہ شہرگ, قائد اعظم نے ویسے تو نہیں نا کہا تھا نا کہ شہرگ ہے کشمیر, تو اس شہرگ کو آپ لہو لہو کر رہے ہیں اور اس کو کاٹ رہے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ جو ون مین شو ہے وہ چلنے والا ہے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب بھی اپنے ادارے کو کی جو ان پٹ ہے وہ لے کے چلتے تھے ساتھ. اور جب آپ ریڈ لائن کراس کرتا ہے نا, کوئی بھی کرے, تو پھر وہ ریڈ لائن کراس کرنے نہیں دی جاتی. دوسرا دیکھیں نا, آخر میں پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے, جتنے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں وہ ادارے کے بل بوتے پر ہی آئے ہیں.
لیکن شاید ہی ماضی میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنے کور کمانڈرز کو 3 اسٹار جنرلز کو اتنی بڑی تعداد میں ان کو کورٹ مارشل کیا ہو یا ان کو فوج سے نکالا ہو. اب یہ جو بیڈ ٹیسٹ ہے ود ان آن انسٹیٹیوشن، ہم تو دیکھیں میں تو شروع دن سے بات کرتا ہوں کہ فوج کے اندر بھی احتساب ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے اس کے بعد پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا. چلیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کسی کا ٹرانسپیرنٹ نہیں کیا، لیکن اگر ان کا ہوتا ہے تو پبلکلی ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کی بھرپائیگی پوری دنیا کو پتہ لگنی چاہیے، اور فیئر اینڈ ڈیو پروسیس لازمی ہونا چاہیے. جو سہولت انہوں نے عمران خان کو نہیں دی، بشرا بی بی کو نہیں دی، یاسمین راشد کو نہیں دی، محمود الرشید یہ اپنے شاہ محمود قریشی، مارنگ بلوچ، ایمان مزار، ان گنت لوگ، صاحب رضا، حامد رضا، سرتاج گل، بیش، عمر ایوب خان، شہبا، عمر سرفراز چیمہ، آپ کے حسان نیازی ہے، آپ کے وہ ہمارے شبلی فراز، آپ کے ہمارے جی احمد خان چٹھا، احمد خان اسی تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کنوکٹڈ ایبسنشیا. مطلب دیکھیے کہ مجھ پہ دہشت گردی کی بھی کنوکشن ہو چکی ہے. 85 سال ہے سر. جی مطلب وہ دیکھیں نا کس چیز کے لیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب وہ دیکھتا ہوں کہ جن ٹویٹوں کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے درج کیے ہیں، میں ان کو چٹھی لکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو میں نے آپ کی اور زیادہ عزت افزائی کی ہوئی ہے چیزوں میں، تو وہاں پہ تو اور مقدمے کریں ہم. 3 لیڈر آف اپوزیشن تھے جی، تینوں کو آپ نے سزا سنا دی. جی، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب، لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز سینٹ، لیڈر آف اپوزیشن ملک احمد خان بھچر پنجاب، تینوں کو فارغ کر دیا. پارلیمانی لیڈر سرتاج گل فارغ. یعنی کہ آپ نے ایسے وہ رکھا ہوا ہے کہ جو چاہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. چلیں جی، بہت شکریہ صابر بھائی. انشاءاللہ مزید بھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ. اللہ حافظ.